اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کیا نظر بد کسی بھی انسان کی شخصیت کو تباہ کر سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ انسان جو کبھی نرم مزاج ہوا کرتا تھا، جس کی زبان میں ادب تھا، آنکھوں میں حیا تھی، جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہی انسان غصے والا، بد زبان، بے سکون اور اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا؟ کیا واقعی نظر بد انسان کی زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا حسد بھری نظریں انسان کی خوشیاں، سکون، بلکہ اس کی پوری شخصیت چھین سکتی ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے کس طرح ایک بہترین انسان آہستہ آہستہ تباہی کا شکار ہو گیا۔ جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس خطرناک حقیقت سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ یہ پروگرام آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ احمد ایک اچھا انسان تھا۔ اس کے اندر کی خوبیاں عام نہیں تھی۔ وہ نرم دل تھا، والدہ کا فرما بردار، لوگوں سے عزت سے بات کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا۔ لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، کہتے تھے کتنا اچھا انسان ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک دن اس کی کامیابی سوشل میڈیا پر آنے لگی۔ لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن ہر تعریف خالص نہیں ہوا کرتی۔ کچھ نظریں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں حسد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ دل ہی دل میں جل رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ یہ الفاظ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں کہ نظر بد حق ہے۔ ہر نعمت ہر شخص کو دکھانا صحیح نہیں۔ ہر خوشی پر نظر کے سامنے رکھ دینا، ہر خوشی ہر نظر کے سامنے رکھ دینا کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگا، دل بے سکون، عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، لوگوں سے بدتمیزی کر بیٹھتا تھا۔ پھر وہی انسان جو کبھی علم اور سمجھداری کی باتیں کیا کرتا تھا، بے صبری، بے احتیاطی اور غلط فیصلوں میں مبتلا ہونے لگا۔ اس کی نیند خراب ہونے لگی، طبیعت بوجھل رہنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس کی شخصیت بدلتی چلی گئی۔ یہ صرف جسمانی بیماری نہیں تھی بلکہ روحانی کمزوری تھی۔ آخرکار وہ انسان جسے لوگ کبھی مثال دیا کرتے تھے، اب خود اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ رشتے ٹوٹنے لگے تھے، لوگ اس سے دور ہونے لگے تھے، اس کا اپنا دل سخت ہو چکا تھا، اور زندگی سے سکون جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہر وقت غصہ، ہر بات پہ بھڑک جانا، آہستہ آہستہ اس کے اندر کی انسانیت مرنے لگی تھی۔ وہ ظاہری طور پر انسان تھا، لیکن اس کے رویے، اس کے اخلاق اور اس کی سوچ، یہ سب اسے حیوانیت کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ایک رات جب وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ دنیا سے نہیں، اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اور شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی یہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے نماز کی طرف قدم اٹھایا، قرآن کھولا، صبح و شام کے اذکار شروع کیے، اپنی نعمتوں کو ہر ایک کے سامنے دکھانا کم کیا، اور اللہ سے حفاظت مانگنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون واپس آنے لگا، دل نرم ہونے لگا، اور وہ انسان جو حیوانیت کی طرف جا رہا تھا دوبارہ انسان بننے لگا۔ یاد رکھیے، نظر بد نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اندھیرے سے نکلنا ممکن ہے۔ لیکن یہاں ایک بات، اسلام ہمیں خوف میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہر پریشانی کو صرف نظر بد کہہ دینا بھی درست نہیں۔ بیماری ہو، پریشانی ہو یا ذہنی دباؤ، اس کے دنیاوی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث یہ ضرور بتاتے ہیں کہ نظر بد حقیقت میں ایک حقیقت ہے، اور اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسان کیسے سمجھے کہ یہ نظر بد ہے یا صرف جسمانی، ذہنی یا سماجی مسائل ہیں؟ دیکھیے، ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر ناکامی کو نظر بد کہہ دینا بھی صحیح نہیں۔ اسلام ہمیں اندھی سوچ نہیں سکھاتا۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام ہمیں عقل، احتیاط اور توازن کا درس بھی دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اچانک غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگے، جیسے بغیر واضح وجہ کے شدید بے سکونی، عبادت سے دوری، مسلسل تھکن، نعمتوں کا اچانک زوال یا بار بار مسائل کا پیدا ہونا، تو انسان روحانی پہلو پر بھی غور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جسمانی بیماری ہے، ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن، انزائٹی، نیند کی کمی، گھریلو یا سماجی مسائل، تو ان کے دنیاوی اسباب اور علاج کو نظر انداز کرنا بھی غلط ہے۔ اسلام کا اصول ہے سبب بھی اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھو، یعنی اگر طبی مسائل ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور اگر ذہنی دباؤ ہے تو
मदद लीजिए और साथ साथ अल्लाह की हिफाजत, दुआ, कुरान और अस्कार को मजबूती से पकड़ लीजिए। हर तकलीफ नजरे बद नहीं, लेकिन नजरे बद एक हकीकत जरूर है और मोमिन खौफ में नहीं जिया करता, बल्कि एहतियात, दुआ और अल्लाह पर यकीन के साथ जीता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिफाजत के तरीके सिखाए हैं। सुबह शाम की दुआएं हैं, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अपनी नेमतों को हर जगह जाहिर मत कीजिए, माशा अल्लाह कहना सीखिए और हसद से अपने दिल को पाक रखने की दुआ कीजिए। ये सब हिफाजत के जराए हैं। या अल्लाह हमें हर बुरी नजर, हर हसद, हर जाहिरी और बातिनी शर से महफूज फरमा दीजिए। हमारे दिलों को सुकून, हमारी रूहों को रोशनी और हमारे ईमान को मजबूती अता फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को जरा भी छू कर गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कुरान और अहदीस की रोशनी में ऐसी बहुत सी मजीद बातें आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।